یہ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے علم و آگاہی کا۔ علم و آگاہی کا یہ سلسلہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے، اور آج اس الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے وہ اس سیگمنٹ یعنی علم و آگاہی میں آج نعت کمپٹیشن یعنی نعتیہ مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو آج کی جو مہمان شخصیات ہیں ان کا پہلے تعارف کرانا چاہیں گے۔ میری پہلی مہمان شخصیت جو ہیں راحلہ خیری صاحبہ ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ، اس کے علاوہ پرنسپل ہیں نیو سینچری اسکولنگ سسٹمز اور نیو سینچری کاسا کی۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم قریشی صاحب۔ علیم قریشی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے، اس کے علاوہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کے اور نیو سینچری کاسا، اور ایم ڈی ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ پیراگون پبلیکیشنز کے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ جو تیسرے مہمان ہیں حماد ظہیر صاحب۔ حماد ظہیر صاحب مارکیٹنگ مینیجر ہیں کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، اور مختلف کتابیں بھی بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیریکٹر ایجوکیشن جو ہوتی ہے، انسان کی ایک جو اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس کو بہتر کرنا، اس کو تعلیم دینا، یہ کام ہوتا ہے کیریکٹر ایجوکیشن کا۔ بہرحال ناظرین ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ جو نعت خوانی کے مقابلے میں منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں، پہلے جو منصف ہیں وہ ماشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن کے نعتیہ مقابلوں میں بھی منصف بنتے ہیں، ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم شکیل بھائی، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، بحیثیت منصف کے آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ کی ساتھی منصفہ ہیں ہنا عمران صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دونوں منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور اب ناظرین ہم کچھ پہلے گفتگو کریں گے، اس کے بعد اپنے نعتیہ مقابلے کی جانب بڑھیں گے۔ راحلہ خیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحلہ خیری صاحبہ، کیسا لگتا ہے یہ جو مینیج کیسے کرتی ہیں آپ؟ ایک طرف تو اسکول کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ماسٹر ٹرینر ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ میں، کن امور کو دیکھتی ہیں آپ؟ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ میں میں ٹیچرز ٹریننگ کو دیکھتی ہوں، ورکشاپس وغیرہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کرواتی ہوں۔ تقریباً تمام ہی ڈسٹرکٹس میں، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے، ہم نے اپنے ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپس کیے ہیں، اور اسپیشلائز جو میں نے کیا ہے وہ پری پرائمری میں ہے، تو پری پرائمری کے ورکشاپس میں نے زیادہ کروائی ہیں۔ اور ٹیچرز کو ٹرین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز کے تھرو ہی کوالٹی ایجوکیشن ہم اسکول میں دے سکتے ہیں، اور اسٹینڈرڈ آف دا ایجوکیشن جو ہے وہ انہینس کیا جا سکتا ہے ٹیچرز کے تھرو۔ یہ ہمارا اسٹرانگ بلیو رہا ہے۔ پیراگون پبلیکیشنز کے حوالے سے بھی ہم ٹیچرز ٹریننگ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور الائنس میں بھی ہم اسی کام کو اسی کام پہ پڑھا رہے ہیں آگے۔ ٹھیک ہے، حماد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد ظہیر صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، کیا اس کے اغراض و مقاصد؟ جی، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مقاصد یہ ہیں کہ ہم بچوں کی کردار سازی کر سکیں، اور یہ ہم کرتے ہیں بذریعہ قرآن۔ اسکولوں کے اندر جیسے ہم اور سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، سیکنڈ لینگویجز سندھی یا پھر انگلش وغیرہ، تو اسی طرح سے ہم انہیں قرآنک عربک پڑھاتے ہیں، اور اس میں ہم ریڈنگ پہ بھی فوکس کرتے ہیں کہ قرآن بچے صحیح پڑھ سکیں، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی فوکس کرتے ہیں کہ وہ اس کو صحیح سمجھ سکیں۔ اور یہ ہم نماز کے ذریعے کرواتے ہیں کہ نماز ان کو پڑھاتے ہیں ووکیبلری میتھڈ سے، جس سے وہ لفظ با لفظ جیسے ہم انگلش میں ووکیبلری بلڈ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم نماز کے ذریعے قرآنک ووکیبلری اور گرامر کو بلڈ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس سے ہم اچیو یہ کر لیتے ہیں کہ بہت کم ٹائم میں بہت کم الفاظ پڑھا کے بچہ جو ہے وہ 50 to 60% قرآنک ووکیبلری 1 یا 2 کلاسوں میں سیکھ جاتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ان میں کیا وہ ہوتا ہے، ذرا دکھا جی بالکل، یہ ایک کتاب ہے قرآن پڑھیں۔ جی ایک سیکنڈ آپ وہیں سے دکھائیں، کیمرہ سولو بنا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بس آپ ایسے رکھیں، یہ بن جائے گا۔ آپ اسی طرح ایک جگہ رکھیں، بتائیں بتائیں، ہاں یہیں سے بتائیں۔ یہ ایک ہماری جو پرائمری کلاسز میں ہم کرتے ہیں وہ فونکس پہ ہم نے کام کیا ہے کہ قرآن پڑھیں، ناظرہ کی کتاب ہے، اور انگلش میں جیسے اب آبا کاڈا کے ذریعے فونکس کے ذریعے ٹیچنگ کرائی جاتی ہے، اسی طرح ہم اس کو عربک کو بھی فونکس سے پڑھاتے ہیں، تو اس میں ما با وا فا کے ذریعے ہم اس کو پڑھاتے ہیں۔ یہ آسان ہو جاتی ہے، اس کو ٹیچر کے لیے پڑھانا آسان ہوتا ہے، بچے کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے، اور قرآن پورا فونکس پہ ہے، تو وہ فونکس بچہ بعد میں جب الفاظ جوڑتا ہے تو بہت جلدی وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا سیکنڈ کتاب کا بھی اگر میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا کہ جو فہم قرآن ہے تو یہ ہمارا ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں کافی سارے مدارس ہیں جہاں پہ فہم قرآن ناظرہ قرآن پہ تو کام ہو رہا ہے, لیکن فہم قرآن کی کافی کمی ہے کہ جس میں ہم سمجھ کے پڑھ سکیں. ہم آپ بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت کم سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے نماز لی ہے, 12 منٹ کی نماز ہے, لیکن اس کو اتنا ہم ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں, ہر لفظ کے روٹ پہ جاتے ہیں اور اس کی سلیکٹڈ گرامر پہ جاتے ہیں. اور ٹی پی آئی میتھڈ ایک ہے جو اشارے کے ذریعے جس میں کہ ہم گرامر سکھاتے ہیں, تو اس کے ذریعے یہ دنیا بھر میں کورس چل رہا ہے, بڑوں کے لیے چل رہا ہے. ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے بچوں کے لیے اور اسکولس کے لیے, اور یہ اتنی کامیابی سے یہاں پہ لانچ کیا ہے الحمدللہ کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے 4 بورڈز میں یہ اپروو ہے, جس میں سے کے پی کے صوبے میں پورے میں یہ گورنمنٹ اسکولز میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں, فیڈرل میں اور پنجاب میں بھی یہ اپروو ہے ہمارا کورس. اچھا یہ تمام چیزیں آپ کی اپرووڈ ہیں یہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. اچھا اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ مزید کچھ اور بھی کتابیں آپ لوگوں کی آ رہی ہیں؟ مین ہماری کتاب جو قرآن ایجوکیشن پروگرام ہے اس میں یہ کتابیں ہیں, ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ قرآن. اس کے بعد کیریکٹر بلڈنگ پہ ہم نے ایک نصاب ڈیولپ کیا ہے جو کہ ہم نے قرآن, حدیث اور دنیا میں جتنے کیریکٹر بلڈنگ کے ماڈلز چل رہے ہیں, ٹرکی کا ماڈل ہو گیا یا یورپ کا ماڈل ہو گیا, وہاں سے ہم نے چیزوں کو لے کے ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ہم نے یہاں پہ ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اسکولس کے اندر کیریکٹر بلڈنگ ہو سکتی ہے. تو وہ سیکنڈ پروگرام ہے ہمارا جو کہ بہت جلد لانچ ہونے والا ہے, وہ بھی جلد لانچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ علیم قریشی صاحب موجود. علیم قریشی صاحب سے پہلے تو ہماری بات چیت جو الائنس کے حوالے سے رہی ہے. سر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پیراگون پبلیکیشنز کے بھی. میں نے دیکھا بھی, کل بھی آپ نے مجھے تحفے کے طور پہ کچھ کتب دی تھیں, بہت زبردست کتب تھیں, اچھی کتب تھیں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور ضخیم نہیں تھیں لیکن بہت کام کی تھی. اب مجھے بتائیے پیراگون پبلیکیشن جو ہے کیا اس کے اغراض و مقاصد ہیں, کس قسم کی کتابوں کی تالیف کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر ہمیں مدعو کیا اور روزانہ کی بیس پہ آپ نے نشریات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ہم نے بھی پیراگون پبلیکیشنز ہم نے قائم کیا تھا سن 2001 میں, تو اس کو تقریباً 20-21 سال ہو گئے پیراگون پبلیکیشنز کو, اور اس کو ہم نے پری پرائمری سے شروع کیا تھا. پری پرائمری کے اندر کمی محسوس ہوتی تھی کتابوں کی اس زمانے میں. اب تو دیکھا دیکھی بہت ساری کتابیں آ گئی. پری پرائمری سے آپ نے شروع کیا تھا, اور اب کہاں تک ہے اس میں کتابیں؟ جی ہماری کتابیں کلاس 8 تک ہیں. کلاس 8 تک ہیں. جی جی. پری پرائمری کے اندر نصابی کتابیں ساری. جی پری پرائمری کے اندر ہماری جو ہے نا وہ اسکل پیک ہے, وہ ایسا بہت اچھے. ایک تو یہ کہ ایسی کتابیں کراچی میں کیا پاکستان میں موجود نہیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں وہ کتابیں. اس کے ساتھ ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اسکول سپورٹ سینٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم ٹریننگ کراتے ہیں. تو اچھا کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی کتابیں بھی آپ پبلش کرتے ہیں؟ جی ہاں, نہیں پبلش تو ہم نہیں کرتے لیکن ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ان کو سپورٹ. جی جی, ابھی ہم نے ورک شاپ کرائی تھی کریکٹر ایجوکیشن کے تعاون سے. اچھا ہم نے اس میں الائنس کے اسکولوں کو بلایا تھا اور وہاں پر کہ اس طرح یہ کتابیں لگائی جائیں. بہرحال پیراگون پبلیکیشنز جو ہے نا بنیاد کے اوپر, اسکولوں کی بنیاد کے اوپر کام کر رہا ہے. پری پرائمری میں بھی مینلی مونٹیسری سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, ہم لوگ کام کر رہے ہیں. مونٹیسری سسٹم کے حوالے سے بھی بات میں عرض کرتا چلوں کہ مونٹیسری سسٹم کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے اسکولوں کے اندر. کراچی کے اندر ہزاروں اسکول ہیں لیکن مونٹیسری کا شعور جو ہے نا اسکولوں کو پتہ نہیں ہے مونٹیسری کے بارے میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے مونٹیسری اپریٹس جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑتا ہے, رکھنا پڑتا ہے, مونٹیسری ڈائریکٹرس کو رکھنا پڑتا ہے, تو اسکول اس سے اوائڈ کرتے ہیں زیادہ تر. تو ہم اس بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جو بچے بھی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں پیراگون پبلیکیشنز کی, اور الحمدللہ مور دین 3000 اسکول ہیں کراچی کے جہاں پر ہماری کتابیں لگی ہوئی ہیں. مونٹیسری کی بات کر رہا ہوں صرف میں, یہ کراچی سے باہر بھی جاتی ہیں تو لیکن مونٹیسری میں اتنی کتابیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ سے مزید ابھی گفتگو کریں گے لیکن ابھی ہم نعتیہ مقابلہ جو ہے وہ کروانا چاہیں گے. میری پہلی جو مہمان ہے مناہرہ نیو سینچری اسکولنگ سسٹم نارتھ آباد بلاک بی سے تعلق ہے. مناہرہ آئیے, تشریف لائیے. جی بیٹا, بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر امن ہے, ذکر ہے فتح, ذکر شفا ہے, ذکر ہے دوا,
نجات ملتی ہے اس کو یقیناً، کرے جو قلب سے ذکر اللہ، ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی، ہے فرمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فصل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اب ہم نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو ہم ان کرنا چاہیں گے، بازق احمد جن کا تعلق دار ارقم اسکول 13 ڈی گلشن اقبال کراچی سے۔ بازق احمد تشریف لائیے۔ بازق احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہے سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ اور ناظرین اب ہم دعوت دینا چاہیں گے کنزا صداقت کو، آکسبرج فاؤنڈیشن اسکول ایف بی ایریا سے ان کا تعلق ہے۔ کنزا صداقت، کنزا صداقت بیٹا ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے، چھوٹی سی ہماری شہزادی، آ جائیے، مائک نیچے کر لیجیے میری بچہ، عائشہ عائشہ۔ جیسے تصویر میں ناظرین میرے پاس تصویریں آتی ہیں، تصویر میں ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی بیٹا، مرحبا 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 رمضان، مرحبا رمضان، گونج اٹھی ہے فضا، مرحبا رمضان، بولی سونی ہوا، مرحبا رمضان، باپ رحمت کھلے اہل ایمان پر، ہو گئے بند پھر سب جہنم کے در، ہو گئے بند پھر سب جہنم کے در، قید رب میں وہ پھر آ گیا ہے شیطان، لوٹ لو مومنوں نے کیا، لوٹ لو مومنوں نے کیا، مرحبا 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 رمضان، گونج اٹھی ہے فضا، مرحبا رمضان، بولی سونی ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرحبا رمضان۔ بیٹا تشریف رکھیے۔ ناظرین اب یہاں پہ ہم کنزا صداقت تھیں، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کر رہی تھیں، اور اب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جب تک کہ ہمارے منصفین جو ہیں جو کہ اس وقت ریزلٹس کمپائل کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک وقفہ ہوگا، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو گفتگو بھی کریں گے، انعامات و اکرام کا بھی سلسلہ جاری ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگاہی اور رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے یہ کمپٹیشن یعنی یہ جو سیگمنٹ ہے یہ پیش کیا گیا، اور اب میں بڑھنا چاہوں گا ہمارے جو یہ ہیں منصفین جو ہیں شکیل مدنی صاحب اور ہنا عمران صاحبہ، ان کی طرف بھی ہم جائیں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ ہمارے آج کے جو کمپٹیشن ہوا ہے اس کے تیسرے نمبر پہ آنے والے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کون؟ تیسری پوزیشن کے لیے کامیاب قرار پائی ہیں کنزا صداقت سے۔ کنزا صداقت جی، چھوٹی شہزادی جو آخر میں سب سے مرحبا مرحبا جو پڑھی۔ آئیے بیٹا کنزا شہزادی آ جائیے آپ۔
आइए बेटा, इधर आइए, इधर आके खड़ी होइए आप, यहाँ आइए, ऐसे कैमरे की तरफ, ठीक है। और अलीम कुरैशी साहब भी आ गए हैं, राहिला खैरी साहिबा भी मौजूद हैं। अच्छा, अब इनको हम ये वाले गिफ्ट देंगे जी, ये वाले गिफ्ट जी आप बताइएगा। हाँ, ये आपका गिफ्ट है, ये आपकी शील्ड है बेटा, और साथ साथ आपको किंजा सदाकत को साथ साथ जो है ना वो दिया जाएगा एक ये सर्टिफिकेट। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ मैं कि पिज़्ज़ा पॉइंट का रेगुलर फ्री पिज़्ज़ा का वाउचर मौजूद है, बल्कि मेरे ख्याल में हाँ 900 कैशबैक टेक अवे 70% डिस्काउंट। वाह, बड़ा ज़बरदस्त है, ये 70% डिस्काउंट है पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से, ये वाउचर है और ये आपको दिया जा रहा है बेटा, ये आप रख सकती हैं, ये चीज़ें आपको दी जाएँ। कितना सदाकत बेटा शहजादी, ये गाबा एजुकेशनल बुक्स की जानिब से ये ले बेटा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त, बच्चों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त बुक है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठे बेटा, तशरीफ़ रखें जी। अब हमारे दूसरे नंबर पे आने वाले आप मुनाहिरा है, सेकंड मुनाहिरा। पोजीशन जो लिए मुनाहिरा ने लिए। मुनाहिरा ने लिए, मुनाहिरा मेरे पास मैं समझा ये सबसे पहले आई, सेकंड नंबर पे मुनाहिरा आई हैं। और आपको मुनाहिरा अलायंस की जानिब से एक तरफ तो आपको ये शील्ड दी जा रही है, ये देंगी अलीम कुरैशी साहब, और मैडम राहिला खैरी साहिबा जो हैं ये आपको शील्ड देंगी। और मकतबाए खुद्दामुल कुरान की जानिब से ये आपको बुक्स का जो तोहफ़ा ये भी दिया जा रहा है, एक गाबा की तरफ से भी दे दीजिएगा। और कुछ कैरेक्टर एजुकेशन जो फाउंडेशन है उसकी जानिब से भी किताबें दी जा रही हैं बेटा आपको, आप ये भी रख सकती हैं मुनाहिरा, और गाबा वाली भी मुझे दे दीजिएगा जी। ये है जनाब आपका गाबा एजुकेशनल बुक्स की जानिब से भी आपको दिया जा रहा है, और साथ साथ मुनाहिरा आपके लिए ये सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। तशरीफ़ रखें। अब जी बाज़िक अहमद जो हैं वो, आपने इस्लाही पॉइंट्स नहीं बताए, अगर कोई मुख्तसरन बता सकें, हो गए थे, ठीक है। बाज़िक अहमद तशरीफ़ लाइए यहाँ पे, माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आपने हासिल की है। बाज़िक अहमद जो हैं ये फर्स्ट पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये मकतबा खुद्दामुल कुरान की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है, ये शील्ड अलायंस की जानिब से दी जा रही है, मैडम और अलीम कुरैशी साहब दे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट भी आपका हुआ जो कि अलायंस की जानिब से दिया जा रहा है। ये कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमाद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने जो है ना ये देखें कितनी सारी बुक्स बच्चों की, माशाल्लाह मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त बुक्स लग रही हैं, बल्कि मैं फरमाइश करके इनसे ख़ुद भी अपने लिए बुक्स जो है ये लूँगा, बच्चों के बड़े काम की बुक्स हैं। ये पकड़िएगा, ये लीजिएगा, ये है। और साथ साथ जो है ना गाबा एजुकेशनल बुक्स की जानिब से भी ये चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है बेटा। आप बाज़िक बैठिए, एक चीज़ रह गई, बल्कि हमारी मुनाहिरा की भी ये रह गई। मुनाहिरा आइए, तशरीफ़ लाइए बेटा जी। पिज़्ज़ा पॉइंट आप भी आ जाइए बेटा, किंजा सदाकत आप भी आ जाइए, ये पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से दिया जा रहा है, ये मुनाहिरा को दिया गया। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। और नाज़रीन ये जो है पिज़्ज़ा पॉइंट का गिफ्ट हैम्पर भी दे दिया गया है। नाज़रीन इसी के साथ जो है ना हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम पर पहुँचता है। कुछ इख्तितामी कलमात टाइम है हमारे पास, हम ले सकते हैं अलीम कुरैशी साहब से जी। अलीम कुरैशी साहब किससे लेना बताएं आप मुझे। हमाद ज़हीर साहब आप दे दें इख्तितामी कलमात। मैं इख्तितामी कलमात ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे जो हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं, और हमें जैसे हम इनको एजुकेशन में और चीज़ें सिखाते हैं, हमें इनकी किरदार साजी पे भी काम करना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक मैनुअल पूरा मौजूद है जो कि कुरान शरीफ की सूरत में है। तो हम लोग तो इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये कि हम यंग जनरेशन को ख़ास तौर पर फोकस करें और इसको इनकी गुट्ठी में पड़ जाए, इनकी बुनियादों में पड़ जाए, जो कुरान के उसूल जी कुरान के उसूल पड़ जाए, ताकि ये जब बड़े हों तो एक अच्छा मुस्तकबिल, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तामीर कर सकें। ठीक है, आप हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये चेस की जानिब से गिफ्ट अलीम कुरैशी साहब दिया जा रहा है, ये चेस की तरफ से हमाद ज़हीर साहब को। इसके अलावा चूँकि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अलीम कुरैशी साहब, तो पैरागॉन की तरफ से भी गिफ्ट्स हैं जी जी जी, सॉरी दीजिएगा, पैरागॉन की तरफ से गिफ्ट है। अच्छा दूसरा जो चेस का गिफ्ट है सर, ये किसके लिए बता दीजिएगा जी। ये भी एक चेस, ये राहिला खैरी साहिबा आपके लिए, ये चेस की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है। और ये जो हमारे दो पैरागॉन के ये हैं गिफ्ट हैम्पर्स, ये दोनों जजेस को हमारे दिए जा रहे हैं। ये ले या पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से
یہ हिना इमरान साहब आपके लिए ये किताबें आप मुझे तोहफे में दे दें, ये तो बिल्कुल नाज़रा कुरान की किताब है, ठीक, आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। ठीक, फहम कुरान की, इसमें आप नमाज जरूर देखें तर्जुमे के साथ। और ये बच्चों का एक बहुत अच्छा मैगजीन है वी शाइन, जो कि कराची से बहुत बहुत शुक्रिया जी। अलीम कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहिला खैरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इधर मेरे साथ ही रहिए, यहीं पे अब ये जो सेगमेंट है ना, आप भी इधर आ जाइए, इधर आ जाओ बेटा, मुनाहिरा इधर आ जाओ तुम। तो हमारे साथ किंजा सदाकत है, मुनाहिरा हैं और बाज़िक अहमद। आज बड़े ज़बरदस्त नाम है, बड़ा अच्छा लग रहा है बार बार ऐसे नाम लेना। तो नाज़रीन, अब ये जो सेगमेंट है अपने अख्ताम पर पहुंचता है। यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो ना सिर्फ कुकिंग सेगमेंट होगा, बल्कि आज शेफ़ अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं और शेफ़ अस्मा से हम ये भी बात करेंगे कि जो मुकाबले होते हैं कुकिंग के, उसमें क्या होता है, Q&A फ्लेवर्स जो है वो क्या क्या चीज़ें नई लेके आ रहा है और किस तरीके से कुकिंग के मुकाबलों को जो है ना वो सपोर्ट करता है। तो कहीं ना जाइए, एक वक्फे के बाद दोबारा वापस आइएगा, देखते रहिए रमज़ान अल करीम।